بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذات سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑائی کا ارادہ نہیں فرمایا اور اصلاح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرما لی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلاح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا ہے؟ جان نثار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے، ہجرت کر کے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دے۔ مسلمانوں میں یہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلاح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر مصیبتوں کا چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلاح نامہ میں کفار کے طرف یہ وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی صلاح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی مجھے دے دو، مگر وہ لوگ ضد پہ تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، ان قریب حق تعالیٰ شانہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلاح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کافر نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس کر دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر مجھے کفار کے پنجے میں بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستے کھلیں گے۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی بازی آدمی ذرا ایسی باتوں پہ پھول جاتے ہیں۔ وہ نیام سے نکل کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی بات کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا، مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے
جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکنے والی ہے، کاش کوئی اس معین مددگار ہوتا اور اس کلام سے سمجھ گئے۔ اب بھی اگر کوئی میرے طلب میں آئے گا میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حل معلوم ہوا تو وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں سے ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزر رہی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ان مظلوموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے۔ ان کا نقطہ بند کر دیا، جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کافر مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا، اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلائیں، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا رستہ کھولیں۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطِ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہٹا نہیں سکتی۔ مسلمانوں کو مدد کا تو اللہ وعدہ کرتا ہے، بشرطے وہ مسلمان ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو، انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے ایمان کی استقامت سے ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ۔